السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 14ویں نشست ہے۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان اور دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اپنے اپنے دور کے جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ کیسا رویہ اور طرز عمل تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو کذاب یعنی جھوٹا کہنا، ان سے مقابلہ کرنا، ان کا قلع قمع کرنا اور ان کو انجام تک پہنچانا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت اور طریقہ ہے۔ چنانچہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ دعوی نبوت کرنے والوں کے علاوہ باقی تمام کے تمام فتنے والوں سے مباحثے، مناظرے، مجادلے وغیرہ کیے گئے، مگر نبوت کے جھوٹے داعیوں کے لیے سوائے تلوار کے اور کچھ نہ تھا، اور ان سے گفتگو کی اجازت تو شریعت نے بھی نہیں دی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فیصلہ سنا دیا، یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی شخص نبوت کے مدعی سے دلیل بھی طلب کر لے تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس سے دلیل مانگنے کا کیا معنی؟ چنانچہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں جب کبھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے اس سے دلائل اور معجزات مانگنے کے بجائے اس کے وجود سے ہی اللہ کی زمین اور دھرتی کو پاک کر دیا۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک بہت سارے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انشاءاللہ ہم ان جھوٹے مدعیوں کا مختصر تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر زمانے کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا تاکہ ایک نمونہ اور مثال ہمارے سامنے آ سکے۔ چنانچہ آج ہم فقط ایک جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کا تذکرہ کریں گے۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسود عنسی، اس شخص کا نام اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ یمن کا باشندہ تھا، اس کا اصل نام عیہلہ بن کعب عنسی تھا، عیہلہ بن کعب عنسی، مگر سیاہ فام اور کالا کلوٹا ہونے کی وجہ سے اسود نام پڑ گیا، چونکہ عربی میں اسود کا ترجمہ ہوتا ہے کالا۔ یہ شخص شعبدہ بازی اور کہانت میں کمال رکھتا تھا، اور چونکہ اس زمانے میں ہی دو چیزیں کمال اور مہارت کی دلیل ہوا کرتی تھی، تو اس وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو کر ہم نوا ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ اس نے قوت پکڑنا شروع کر دی۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے تو آپ کی طبیعت نہایت ناساز تھی، گو بعد میں سنبھل گئی تھی، مگر منافقوں نے کھلے مہار اس بیماری کی خبر کو ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کی ان علالت کے ایام میں اسود عنسی نے موقع غنیمت جان کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بیماری اور مرض کے ایام میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، مجھے ان سے نفرت ہوئی، میں نے ان پر پھونک ماری، یکایک وہ دونوں کنگن اڑ گئے، غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی اس کی تعبیر بھی ارشاد فرمائی کہ ان دونوں کنگنوں سے مراد یہی 2 دجال ہیں جن کے درمیان میں ہوں، یعنی ایک یمامہ کا مسیلمہ کذاب اور دوسرا یمن کا اسود عنسی۔ اور انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اسود فلاں روز اور فلاں مقام پر قتل کیا جائے گا، چنانچہ ویسا ہی ظہور میں آیا۔ محترم سامعین، جب اس نے قوت پکڑنا شروع کی، چنانچہ آگے بڑھتا رہا۔ اولاً تو اس نے نجران کے علاقے پر حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آ گیا کہ پورے یمن پر اس کی حکومت ہو گئی، اور اس یمن کی حکومت پر اس نے قبضہ جما لیا۔ چنانچہ جب اس نے صنعاء کو فتح کیا تو وہاں کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی جس کا نام آزاد تھا، اسے زبردستی اس نے اپنے گھر میں ڈال دیا اور اس کو کہیں جانے نہیں دیتا، مگر یہ عورت اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ ادھر اہل یمن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ اسود عنسی کو ٹھکانے لگا دیا جائے، اسود عنسی کی سرکوبی کی جائے۔ چنانچہ جب حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ، جو اس عورت آزاد کے چچازاد بھائی بھی تھے، ان کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنی چچازاد بہن کو آزاد کروانے کے لیے اور مدعی نبوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔
لیکن حالت یہ تھی کہ ہر طرف پہرا ہی پہرا رہتا تھا، قلعے کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، ہر وقت پہرے دار اور سپاہی دروازے پر متعین ہوا کرتے تھے، اور اس کے قلعے میں گھسنا، انجام تک پہنچانا ناممکنات میں سے تھا۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اپنی چچا زاد بہن آزاد کو پیغام بھجوایا اور اس سے ملاقات کی اور اس کو یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں آزاد کروانا چاہتا ہوں، دوسرا اس مدعی نبوت کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔ چنانچہ یہ عورت تو شروع سے ہی اس سے نفرت کیا کرتی تھی، اس نے کہا کہ بالکل میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ چنانچہ اس نے مدد کرنے کے لیے راستہ بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ رات کے وقت قلعے کی پشت کی طرف سے پچھلے دروازے سے، پچھلے علاقے سے آپ داخل ہوں، وہاں پر نقب لگائیں، آپ کو وہاں پر اسلحہ بھی مل جائے گا، اور میں چراغ جلا دوں گی جو اس بات کی علامت ہوگی کہ آگے راستہ صاف ہے، تم یہاں سے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اس ترتیب کے مطابق رات کو اپنے کچھ ساتھیوں کو ہمراہ لے کر گئے، قلعے کی پشت کی طرف سے تشریف لائے، دیوار کے اندر نقب لگایا، وہاں پر واقعی انہیں اسلحہ بھی مل گیا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئے تو یہ عورت آزاد حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو لے کر اس کمرے کی طرف چلی کہ جہاں پر اسود عنسی سویا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ شیر کی طرح لپک کر یکدم اس کے سر پر جا پہنچے، اس کو گردن سے دبوچ لیا اور اس کی گردن کو لے کر ایسے جھٹکا دیا اور مروڑا جس طریقے سے دھوبی کپڑوں کو موڑا کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی، اس نے خر خر کی آواز نکالنا شروع کر دی، ایسے ڈکارنے لگا جیسے بیل ڈکارتا ہے۔ اس خوفناک آواز کو سن کر سپاہی متوجہ ہوئے اور اس کے کمرے کی طرف بڑھے تو اس عورت نے جا کر کہا کہ تم مطمئن رہو، تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اس بدبخت اور ملعون کو جہنم واصل کر دیا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، چنانچہ زبان نبوت سے ارشاد ہوا، فاز فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہو گئے۔ چند دن کے بعد جب قاصد اسود کی ہلاکت کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ آفتاب و مہتاب رشد و ہدایت روپوش ہو چکا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے امت کو پیغام دے دیا کہ اگر کوئی ملعون نبوت کا دعویٰ کرنے کی جسارت کرے، اگر کوئی شخص نبوت کے تاج کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ کیا سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسود عنسی کو ہلاک کر دیا گیا، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی دی گئی، اور اسود عنسی کی ہلاکت کے بعد پورا کا پورا علاقہ ارتداد سے پاک ہو گیا۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے جس کو بڑی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم نے صرف ایک جھوٹے نبی اسود عنسی کا ذکر کیا کہ اس کو کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انجام تک پہنچا دیا گیا، اور یہی طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین کا اپنے اپنے دور میں بھی تھا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی جسارت کی تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔